آیت نمبر 132۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ بقرہ۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی کلمے کی وصیت کی اور یعقوب نے بھی۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ، اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے چن لیا، لکم الدین، تمہارے لیے دین، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، بس تم ہرگز تم پہ موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ دین اللہ تعالیٰ کی مکمل حاکمیت اور اپنی مکمل عبودیت کو تسلیم کر لینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے طرز فکر اور طرز عمل کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع بنا لیا تھا۔ تو نصیحت کی جا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، یعقوب علیہ السلام بھی نصیحت کر رہی ہیں کس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ استفا سواد فا وروٹ ہے، معنی پاک صاف کرنا۔ استفا کسی چیز کو پاکیزگی کی بنا پہ انتخاب کرنا۔ تو یہ دین ابراہیمی اسلام اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پہ صاف ستھرا دین بنا کے تمام آنے والی انسانیت کے لیے اس کو چنا ہے۔ فرمان الہی ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اسی ملت اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی وصیت کی، یا پھر بہا میں ضمیر کا مرجع یہ فرمان الہی ہے اسلمت لرب العالمین، کیونکہ اس کلمے سے حرص اور محبت کی وجہ سے ساری زندگی انہوں نے خود بھی اس کی حفاظت کی اور بوقت وفات اپنے بعد آنے والی اولاد کو بھی اس کی وصیت ارشاد فرمائی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبَيْهِ، سورہ زخرف آیت نمبر 28، اور یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئی۔ تو یہ وصیت کتنی بہترین وصیت ہے کہ مرتے وقت پیغمبر اور کچھ نہیں اپنی اولاد کو دے کے جاتے، یہ وصیت دے کے جا رہی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ توحید کی پابندی ساری زندگی واجب ہے۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اسلام کی حالت پر، یعنی حالت حیات میں اسلام پر رہو اور اسی کی پابندی کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی پر خاتمے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عموماً آدمی کا خاتمہ انہی عقائد اور اعمال پر ہوتا ہے جن کو اس نے اپنی زندگی میں اختیار کر رکھا ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے دن انہی حیات کے مطابق زندہ کیا جائے گا جن پر موت آئے گی۔ اور اللہ کریم کی عادت مبارکہ یہی ہے کہ جو شخص خیر و بلائی کا قصد کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے توفیق فرما دیتے ہیں، اور جو نیت نیک رکھے اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں۔ یہ بات اس صحیح حدیث کے خلاف نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدمی ہمیشہ اہل جنت کے کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کے بقدر فاصلہ رہ جاتا ہے کہ تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنمیوں سے کوئی عمل کر کے جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک آدمی ہمیشہ اہل دوزخ کے کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان دو بازو کے پھیلاؤ یا صرف ایک ہاتھ کی مقدار کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے تو وہ جنتیوں کا کوئی عمل کر کے جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ کیونکہ اس طرح کی بعض روایت میں الفاظ بھی آتے ہیں ایسا عمل کرتا ہے جو لوگوں کو بظاہر اہل جنت کے عمل معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ جہنمیوں میں سے ہوتا ہے، یا وہ ایسا عمل کرتا ہے جو لوگوں کو بظاہر اہل جہنم کے عمل معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ جنتیوں میں سے ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ در حقیقت وہ عمل صالحہ ہوتے ہی نہیں، ورنہ جو حقیقی طور پر عمل صالحہ کرتا رہو اس کی موت غالباً انہی پر واقع ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری ہے سورۃ لیل میں فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔
تو جس نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی اور نیک بات کو سچ جانا، اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا، اسے سختی میں پہنچا دیں گے۔ اولاد کے لیے کوئی دولت دین اور اخلاق سکھانے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ انبیاء کے اس طرز خاص میں عام انسانوں کے لیے بھی یہ ہدایت ہے کہ جس طرح ان کی دنیاوی پرورش اور ان کے دنیاوی آرام اور راحت کا انتظام کرتے ہیں، اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ ان پر لازم ہے کہ اولاد کی نظری، عملی اور اخلاقی تربیت کرے، برے راستوں اور برے اعمال اور اخلاق سے ان کو بچانے میں سختی کریں۔ اولاد کی سچی محبت اور اصلی خیر خواہی یہی ہے۔ یہ کوئی عقل کی بات نہیں کہ ایک انسان اپنے بچے کو دھوپ کی گرمی سے بچانے کے لیے تو ساری توانائی خرچ کرے اور دائمی آگ سے اور عذاب سے بچانے کے لیے کوئی دھیان نہ دے۔ اس کے بدن سے پھانس نکالنے میں تو سارے ذرائع اور وسائل استعمال کرے اور بدوت کی گولی کا نشانہ بننے سے اس کو نہ بچائے۔ انبیاء کے اس طرز عمل سے ایک اصولی بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ والدین کا فرض اور اولاد کا حق ہے کہ سب سے پہلے ان کی اصلاح اور فلاح کی فکر کی جائے اور ان کے بعد دوسروں کی طرف توجہ دی جائے، جس میں دو حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، اول یہ کہ طبعی اور جمعی تعلق کی بنا پر وہ نصیحت کا اثر زیادہ جلد اور آسانی سے قبول کر سکے گا، اور پھر وہ ان کی تحریک اور اصلاح کی کوشش میں ان کے دست و بازو بن کر اشاعت حق میں ان کا ساتھی بنے گا۔ دوسرا، اشاعت حق کا اس سے زیادہ آسان اور مفید راستہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ ہر گھر کا ذمہ دار آدمی اپنے اہل و عیال کو حق بات سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش میں دل و جان سے لگ جائے۔ کس طرح تبلیغ اور تعلیم اور اصلاح و تربیت کا دائرہ سمٹ کر صرف گھروں کے ذمہ داروں تک آ جاتا ہے، ان کو سکھلانا پوری قوم کو سکھانے کے معنی ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر گھر سے پھر دایان حق نکلیں گے، ہر گھر سے توحید پہ چلنے والے نکلیں گے، اور جب چلنے والے نکلیں گے تو پھر اسلام بہت تیزی سے پھیلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اپنی اولادوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دینے پہ، اور اپنے اولادوں کو قرآن و سنت کی تربیت دینے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اور ہماری اولادوں کو نیک اور صالحہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔